اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وقت پر، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی ہم نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہم استغفار کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، درود پاک کی کثرت کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت ہوتی کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کون سے ایسے کام ہیں جو آپ اگر اس کریں گے نا، کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی دعائیں ہیں، کون سی ایسی صورت ہے قرآن کی جو اگر آپ زندگی میں روزانہ لے آتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ اور یقین کریں اگر آپ کی زندگی میں برکت آ گئی نا تو آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج صبح اٹھتے ہی پہلے تو تندور سے پراٹھے منگا کے رکھے ہوئے تھے، انہیں ہلکی آنچ پہ گھی ڈال کے فرائی کر لیا، ناشتہ بنایا جو کہ آپ لوگ ولاگ میں دیکھیں گے، اور آگے جا کے بھی آپ لوگ دیکھیں گے میری ساری شام کی روٹین، جس میں کہ میں نے ٹومیٹو پیوری بنائی، کس طریقے سے ٹومیٹو پیوری نے میری زندگی کو آسان بنا دیا، ساتھ ساتھ کھڑے کھڑے 10 منٹ میں نے کھانا بھی بنا لیا، تو وہ سب بھی آپ دیکھیں گے۔ لیکن آج کا جو ولاگ ہے، ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ میں روٹین کے ساتھ ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے ولاگ سے اپنی بہنوں کو فائدہ دے کے جاؤں، تو آج کی ولاگ میں جو آپ کو فائدہ دینے جا رہی ہوں نا وہ بہت ہی خوبصورت فائدہ ہے۔ دیکھیں، استغفار آپ کو میں بتا چکی کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسٹل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، میں استغفار بھی پڑھ رہی ہوں، ماشاءاللہ درود پاک بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن کیا ہوا کہ رمضان سے پہلے تک ایک ایسی چیز تھی جو میں پڑھ رہی تھی ان سب چیزوں کے ساتھ، تو ماشاءاللہ میری زندگی میں برکت آنی شروع ہو گئی تھی۔ برکت یعنی برکت کی میں اگر آپ کو چھوٹی سی الفاظوں میں ڈسکرائب کروں نا، برکت آپ کو سمجھانے کے لیے، تو وہ یہ ہوتی ہے نا، کہنے برکت جیسے برکت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے پاس اگر 1000 روپے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیں 10,000 روپے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 10,000 روپے میں برکت ہوگی نا تو آپ کا پورا مہینہ سکون سے گزر جائے گا۔ اور میں کہتی ہوں برکت جو ہے نا اللہ پر یقین اور بھروسے کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف بے برکتی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے لیکن وہ آپ کے پاس ٹکیں گے نہیں۔ مطلب کہ جیسے اب سمجھ لیں کہ آپ میں کیسے سمجھا، جیسے پے ہے ہسبینڈ کی، پے آنے والی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پے جو ہے نا وہ 5 تاریخ کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 5 تاریخ آنے سے ہی پہلے ہم نے دوسروں سے قرض لے لیا یا کسی بھی صورت میں ہم نے جو ہے نا وہ پیسے لگ گئے، مطلب ابھی وہ پے ہمیں ملی بھی نہیں اور وہ پے لگ گئی، اس کو کہتے ہیں زندگی میں بے برکتی کا آنا۔ اس کے بہت سارے حل ہیں۔ پہلے جو چیز ہے نا وہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دیکھیں ہم بہت بھی بچت کر لیں، بہت بھی بچا لیں، بہت بھی سنبھال کے رکھ لیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے نا تو وہ سنبھلا ہوا مال بھی یقین کریں کسی بیماری، کسی پریشانی، کسی نہ کسی چکر میں آپ سے نکل جائے گا، آپ کے ہاتھ میں پیسہ ٹکے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میرے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں میں۔ رمضان الکریم میں نا میری ایک ترتیب تھی کہ میں نے سارے وظائف چھوڑ دیے تھے۔ وظائف کا مطلب ہے قرآن کی سورہ واقعہ الحمدللہ پڑھتی ہوں رزق کے لیے، سورہ ملک پڑھ رہی ہوتی ہوں اور سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، اس طریقے سے بہت ساری سورت بیچ بیچ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تاکہ جو ہے نا ان کے فوائد مجھے زندگی میں نارمل مل سکیں، روٹین کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ رمضان میں جب میں نے حدیث سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہر وظیفے کو چھوڑ دیتے تھے اور جو ہے نا صرف قرآن پر فوکس، مطلب زیادہ کثرت قرآن کرتے تھے، تو نا میں نے کیا کیا کہ میں نے رمضان میں ماشاءاللہ سے بہت کثرت کی، قرآن کی 4 قرآن میں نے ماشاءاللہ رمضان میں تقریباً ختم کر لیا، آخری میں 1-2 سپارے رہ گئے تھے لاسٹ میں، تو پھر وہ جو ہے نا میں نے رمضان کے بعد مکمل کر لیے۔ لیکن بات یہ کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے وہ جو عمل تھا یعنی سورہ بقرہ پڑھنے کا عمل تھا جو میں نے نا رمضان سے پہلے تک کیا، تو آپ لوگ خود دیکھ رہے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھیں مجھے یوٹیوب کی ارننگ آ گئی، پھر میں نے اون لے لیا، اس طریقے سے میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ولاگس میں نہیں بھی آ رہے ہوتے تو وہ نپٹا لیے، ماشاءاللہ سے رمضان کے راشن ڈال کے رکھ لیے، مطلب بہت ساری پریشانیاں جو ہے نا، اور یہ پریشانیاں ہی ہوتی ہیں نا، ہاؤس کورس، کام کاج، یہ گروسری اور گھر کے سامان، ساتھ ساتھ بچوں کی مطلب بچوں کو
हिसाब से, स्कूल के हिसाब से मैनेज करना सब, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी ना एक बरकत सी आ गई थी। मैंने ना 2-3 महीने सूरह बकरा पढ़ी। अच्छा, सूरह बकरा भी कैसे पढ़ी कि सूरह बकरा ना मैंने, ये नहीं कि मैं रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ रही थी। मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं कि आप भी इस्तिग़फ़ार के साथ सूरह बकरा पढ़ सकते हैं, सूरह मुल्क पढ़ सकते हैं, सूरह रहमान। तो हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन यार मैं आप लोग को यही कहूँगी, कमेंट में इतनी लंबी कमेंट नहीं लिख सकती कि आप लोग जो है ना सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ें तो अच्छी बात है। लेकिन यार ये जो सूरह बकरा है ना, मैं ये समझती हूँ कि सूरह बकरा माशाल्लाह से एक तो लॉन्ग बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हमारे ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ, साथ-साथ कुरान का सबक हम लेके चल रहे होते हैं वो पढ़ना होता है। सूरह यासीन हो गई, सूरह रहमान हो गई, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क। तो इस तरीके से ना रोज़ाना सूरह बकरा पूरी पढ़ना बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। तो मैंने क्या किया कि अपनी ज़िंदगी में उसको मैं लेकर आई, यानी थोड़ा-थोड़ा, यानी रोज़ाना सूरह बकरा के कभी 2 पेज पढ़ लिए, कभी 4 पेज पढ़ लिए, इस तरीके से। तो 1 हफ़्ते में जो है ना, तकरीबन 1 हफ़्ते में या 6 दिनों में मैं सूरह बकरा एक पढ़ लेती थी। तो माशाअल्लाह उससे ना मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी में ना एक बहार कहते हैं ना आ रही है। यानी जो चीज़ मैं अल्लाह से माँग भी नहीं रही, जो मुझे सिर्फ़ ज़रूरत हो रही है, अब ज़रूरत से पहले मेरे लिए मुयस्सर थी। तो ये मुझे लगता है कि मेरे घर में बरकत आनी शुरू हो गई थी और माशाअल्लाह से पैसे लग भी रहे थे, आ भी रहे थे और पड़े हुए भी थे मेरे पास। तो बहुत ही मतलब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे घर में एक बहार सी आ गई है, खुशियाँ लौट के आ रही हैं। क्या हुआ कि फिर रमज़ान शुरू हो गया, माशाअल्लाह से रमज़ान में फिर मैंने कहा ना आपको, फिर सूरह बकरा पढ़नी छोड़ दी रोज़ाना। बस फिर मैं रोज़ाना जो है ना अपना कुरान कसरत से पढ़ती, 3 से पारे पढ़ती, कभी 5, कभी 7 भी पढ़ लेती थी। तो इस तरीके से तो बस अच्छा मैंने क्या किया, रमज़ान के बाद फिर ना अब 1 आध हफ़्ता मैंने सूरह बकरा नहीं पढ़ी और मैं नॉर्मल अपना कुरान पढ़ने में लगी हुई थी। ज़ाहिर रमज़ान की थकावट हो गई थी। अच्छा, अब क्या हुआ इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आके ना मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मेरे घर से फिर से वही बेबरकती आनी शुरू हो गई है। यानी कि पैसों की तंगी, रिज़्क की तंगी, और जैसे अब मुझे पता होता है कि मुझे इस महीने किराया मिलेगा, ठीक है? लेकिन वो किराया आने से पहले ही जो है ना, कहीं न कहीं कोई न कोई मसला आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि पैसे लगाने ही पड़ जाते हैं। तो किराया आने से पहले ही वो पैसे मुझे कहीं न कहीं लगाने पड़ जाते हैं। मतलब मैं किसी से ले लूँ, आप मुझे दें, मुझे किराया मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगी। इस तरीके से बेबरकती जो है ना मेरी ज़िंदगी में आ गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को नोट किया और उन चीज़ों को भी नोट किया जो मैंने रमज़ान से पहले नोट की थी। तो मैंने क्या किया, अब फिर से सूरह बकरा का एहतमाम करना शुरू कर दिया है। अब माशाअल्लाह रोज़ाना 2, 3, 4, 8 सफ़े जितने हो सकते हैं ना मैं पढ़ लेती हूँ और मैं एक तरतीब बना ली है। क्योंकि यार हम लोग क्या करते हैं, शुरू-शुरू में ना शौक-शौक से पूरी-पूरी लेके बैठ जाते हैं। फिर 1 दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, 3 दिन पढ़ी और उसके बाद क्या होता है ना कि दिल वो हो जाता है एकदम से, जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी से हम जाते हैं उस चीज़ की तरफ और बहुत ज़्यादा जल्दी से हम दूर भी हो जाते हैं उस चीज़ से। तो अगर भी आप किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं ना, तो पहले आपने खुद में जो है ना वो कंसिस्टेंसी लानी होगी। यानी थोड़ा-थोड़ा से ही पर रोज़ आपने पढ़ना होगा, ठीक है? और आपको मैं बताऊँ सूरह बकरा के जो फ़ायदे हैं आपकी ज़िंदगी में कितने होंगे। एक तो आपके घर में जादू का असर नहीं होगा। दूसरा, जादू से भी ख़तरनाक चीज़ जिसे मैं कहती हूँ नज़र। नज़र बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ज़िंदा इंसान को जो है ना कब्र में घुसाने का पावर रखती है नज़र, चाहे वो किसकी भी नज़र हो, ख़ासकर हासिदों की नज़र। और माशाअल्लाह से आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया है ना, अमीरी, गरीबी और ये सब बातों वाला, लड़ाइयाँ झगड़े वाला, कि ना हर किसी के दिल में एक-दूसरे के लिए हसद बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले तो हम कोशिश करेंगे अपने दिलों को दूसरों के लिए साफ़ कर लें। अब दूसरों के दिल तो हम जाके साफ़ कर नहीं सकते। तो इसलिए जो है ना हम एहतमाम करेंगे सूरह बकरा का, ताकि हमारे घर से नज़र भी ख़त्म हो। पता है नज़र इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है ना, पहले मैं महसूस नहीं करती थी। मेरे बच्चे इतने बीमार रहते थे, 1-1 महीना, 2-2 महीने बच्चे बीमार। हमको हार्ट से पेशावर जाते थे, हज़ारों रुपए लग जाते थे। यानी जितनी जमा पूँजी थोड़ी-थोड़ी होती थी ना, उस टाइम सारे लग जाते थे। बच्चों की सिर्फ़ तकलीफ़ में कमरा लिया, बच्चों को दाखिल किया, फिर पूरे कोर्स हुए, फिर बच्चे घर आते थे, उसके बाद ही बच्चे सही नहीं होते थे। मैं पागल हो के रह गई थी बच्चों के हाथों। सब कहते कि पता नहीं तुम्हारे कैसे बच्चे, सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारे बच्चे तो हर टाइम बीमार हैं। और मैं भी कहती थी कि यार ये सही कह रहे हैं। फिर मुझे कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ है ये चीज़ कि नज़र बद है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। पता है बाज़ औक़ात आपको ना भी दिखे ना, लेकिन आपका ज़िक्र लोगों की ज़बानों पे हो रहा होता है और वो भी नज़र की बहुत बड़ी अलामत होती है। उससे भी नज़र बहुत ख़तरनाक तरीके से लगती है। तो कोशिश करें कि अब लोगों को तो हम रोक नहीं सकते, किसी के मुँह पे तो हम हाथ रख नहीं सकते, किसी के दिल को तो हम बदल नहीं सकते। तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि आप ताल्लुक़ को अल्लाह से मज़बूत बना लें। सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। यकीन करें इससे आप सूरह बकरा 1 महीना पढ़ें, यानी आप हफ़्ते में 1 सूरह बकरा पढ़ें और महीने में 4 सूरह बकरा आप पढ़ लें, तो आप मुझे खुद कहेंगी कि आपी मैं
میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے گھر سے جو ہے نا لگ رہا ہے کہ رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، بیماری ختم ہو گئی ہے، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو گئے نا چاقیہ۔ کہا نا میں نے آپ کو ولاگ کے شروع میں کہ ہم لوگ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، کثرت کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں استغفار ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کو راضی کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ ایک الگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی تو اللہ پاک نے بھیجی ہیں نا ہمارے لیے کہ ہم پڑھیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ سورہ بقرہ کو بھی اپنی زندگی میں آپ لے کر آئیں، تھوڑا تھوڑا لے کر آئیں، کوئی بات نہیں، آپ دن میں صرف 2 صفحے بھی پڑھ لینا، اور اگر آپ پورے 1 مہینے بھی سورہ بقرہ پڑھ لیں میں کہتی ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کی طرف ایٹ لیسٹ آئیں، آپ کا آنا ہی بہت بڑی بات ہوگی، میں تو یہ سمجھتی ہوں۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور امید یہ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ولاگ پسند ہے۔ اچھا آپ لوگوں کو ولاگ پسند آتا ہے نا یار، تو آپ لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ پڑھیں گی سورہ بقرہ، اس کا ثواب مجھے ملے گا، آپ اگلے 10 بندوں کو بتاتی ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور ان سب چیزوں سے نا آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، محسوس نہیں کر پاتے لیکن بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو بس آج سے ہی آپ نے عہد کرنا ہے اس ویڈیو کے بعد ہی کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ ضرور پڑھیں گے۔ دیکھیں میں آپ لوگ کو استغفار کے بارے میں کثرت سے بتا چکی ہوں، درود پاک کی بھی آپ کو نعمتیں چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، نعمتیں چاہیے زندگی میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی دنیا کی بھی آپ کو حسنات چاہیے، آخرت کی بھی خوشیاں چاہیے، تو اور جہنم کے آگ سے بچنا ہے تو آپ نے جو ہے نا درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے۔ لیکن درود پاک کی اتنی اہمیت ہے نا کہ ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی درود پاک پڑھے بغیر، تو آپ درود پاک پڑھیں گے تو یقین کریں آپ کی زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اور پھر ان سب چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے، نظر سے بچانے کے لیے، لوگوں کی گندی بغض اور حسد سے بچانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے گھر میں بہار لانے کے لیے، برکت لانے کے لیے، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے آج سے ہی آپ نے عہد کرنا ہے کہ اسی ویڈیو کے بعد سے آپ لوگ کثرت سے جو ہے نا سورہ بقرہ بھی، اتنی کثرت نہیں کہ آپ روز پوری پڑھ رہی ہیں، نہیں، اس سے بھی جو ہے نا کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں نا ایک الگ قسم کی، ہر دیکھیں سورت کے موکلات ہوتے ہیں اور بہت ہی بھاری موکلات ہوتے ہیں، تو آپ نے کسی چیز کو بھی نا اپنے دماغ پہ سوار نہیں کرنا، آہستہ آہستہ دیکھیں آپ سے کہہ رہی ہوں اپنی زندگی میں لانا ہے آپ نے، روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ آپ جتنا ہو سکے سورہ بقرہ پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں، جب سورہ بقرہ ختم ہو جائے تو آپ پانی میں پھونکیں، اور پورے گھر میں جو ہے نا آپ اس کو چھنکاؤ بھی کر سکتی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں نظر بد کے بہت اثرات ہیں، بیماری نہیں جا رہی ہے، کسی نے جادو وغیرہ کرایا وہ انسان کو محسوس ہو رہا ہے، تو بس آج سے ہی آپ نے، اور میں کہتی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئی ہے نا تو یار مجھے یوں لگتا ہے کہ جسے میں نے اپنی زندگی سے بے برکتی ختم کیا تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور ختم کر لیں گے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔